بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ سے دعا کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ اس لیے میں نے ضروری سمجھا، ہزاروں کمنٹس آتے ہیں اور زیادہ تر ان میں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ کچھ کہتے ہیں ہم اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، کچھ کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں، کچھ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم یورپ ممالک میں ہیں، وہاں ماحول ٹھیک نہیں ہے، بچے اس ماحول کا بڑا اثر لیتے ہیں، اور قانون بھی وہاں کے اتنے غلط ہیں کہ ہم بچوں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اس طرح لوگ بہت زیادہ پریشانیوں کے اندر ہیں، اور ہر بندے کی تقریباً یہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اب اتنے کمنٹس کا ہم جواب نہیں دے سکتے، صحیح معنوں میں رپلائی نہیں کر سکتے، تو میں نے یہ سوچا اجتماعی طور پر سب کے لیے ہم دعا کر دیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر دعا کا ایک بہت بڑا اجر اور دعا کی شان اور اس کی عظمت بڑے عجیب انداز سے بتائی۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب، آپ سے جب یہ لوگ پوچھیں کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور، ان سے کہہ دو انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، اور آپ کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ جب مجھے پکارتے ہیں دعا کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ جائز دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتے ہیں۔ مسلمان کی دعا کوئی رد نہیں ہوتی۔ میں اہمیت بتا رہا ہوں، جو بندہ اپنے لیے خود دعا کرتا ہے یا اولاد کے لیے کرتا ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کی 3 حالتیں ہیں، یا تو جو دعا مانگی جاتی ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، بندہ محسوس بھی کرتا ہے کہ میں نے جو مانگا اللہ نے عطا کر دیا، اس کے اثرات، قبولیت کے، اجابت دعا کے ثمرات اسے نصیب ہو جاتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور یا دعا قبول ہوتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی دعا کے جو ثمرات ہیں پھر وہ دوسروں کو ملتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ، جو آخری نبی بھیجنا ہے دنیا میں، جو سارے نبیوں کا سردار ہوگا، اس کو تو میری اولاد میں پیدا فرما۔ یہ دعا تو قبول ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ لیکن وہ دعا کب قبول ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 2500 سال بعد قبول ہوئی۔ اور یا پھر اللہ اس دعا کو ریزرو رکھ لیتے ہیں، محفوظ رکھ لیتے ہیں، اس کا صلہ اسے
آخرت میں ملتا ہے، جنت کے اندر ملتا ہے۔ تو وہاں بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، سب دعائیں یہاں قبول ہوتی، ان کا صلہ یہاں ملتا، اس لیے جو دنیا میں ملا وہ تو جیسے زندگی ختم ہو گئی، ان کا صلہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں دعا کی، آپ گھبرائے نہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی مانگنا ہے۔ اللہ نے ہمیں خود کہا جب مانگو ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے تو دنیا ہے، دنیا میں بھی اللہ سے عافیت مانگو، رحمت اس کی مانگو، اس کی طرف سے برکتیں مانگو، زندگی میں برکت، علم میں برکت، عمل میں برکت، کاروبار میں برکت، روزی میں برکت، صحت میں برکت، یہ اللہ سے مانگو دنیا میں بھی۔ اور اللہ نے خود یہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی، خوبی، بہتری، کامیابی مانگو، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی مجھ سے بھلائی مانگو، خوبی مانگو، کامیابیاں مانگو آخرت کی بھی۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی یہ بھی بدترین چیز ہے، اس سے بھی حفاظت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اجتماعی طور پر سب کے لیے دعا مانگی جائے، اور جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اور میرے ان الفاظ کے اوپر آمین کہیں۔ آمین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما اور اس کا صلہ ہمیں عطا فرما۔ تو کسی کی آمین کہی ہوئی اتنی کامیاب ہو سکتی ہے، اللہ سب کے کام بنا دیتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب اکٹھے مل کے دعا مانگتے ہیں اس میں ایک آدمی اتنا نیک برگزیدہ ہوتا ہے، اس کی برکت سے اللہ سب کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور بلکہ کوئی بھی نیک محفل ہو، مجلس ہو، اس کے اندر دعاؤں کا اہتمام ہو، ایک بندہ اس ارادے سے نہیں آیا، قریب سے گزرا، اس نے کہا چلو میں بھی اس میں شامل ہو جاتا ہوں، اللہ اس کی ضروریات کو بھی پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ دعاؤں کی محفل اتنی برگزیدہ ہوتی ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اور دعا کے اول آخر درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ حدیث میں ہے جس دعا کے اول آخر درود پاک پڑھ لیا جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اب ہم دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہر طرح کے شر اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، شریر لوگوں کے شر سے، شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، آپس میں محبت، پیار اور سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہماری اولاد کو نیک، صالح، فرما بردار بنا، دین کی سمجھ عطا فرما، نماز کی عظمت، نماز کا شوق دلوں کے اندر پیدا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں نورانیت والی نماز، اپنی یاد والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی نیک اور صالح بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت سے ہماری ہر پریشانی کو، ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو دور فرما۔ الہ العالمین،
جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ جو گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، سفر میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، الہ العالمین تو اپنی رحمت سے ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، غلط ماحول کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کے اوپر بھی اپنی رحمت نازل فرما، تاکہ تیری رحمت سے وہ بھی گندے ماحول سے، جو غلیظ ناپاک ماحول ہے، اس سے محفوظ رہیں۔ الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں کی ہوئی ہیں، جو راتوں کو رو رو کر جاگ کر ہمارے لیے دعائیں کی، پوری امت کے لیے دعائیں کی، ان تمام دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما۔ جتنے شر اور فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی، الہ العالمین ان تمام شر اور فتنوں سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور غلامی نصیب فرما۔ الہ العالمین قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ الہ العالمین آپ کی مکمل اتباع نصیب فرما، صحابہ کرام کی اتباع اور غلامی نصیب فرما۔ الہ العالمین خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ان کی اتباع اور غلامی نصیب فرما، ان کے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے تیرے پیارے بندے ہیں، جتنے بھی تیرے اولیاء کرام ہیں، سب کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے بھی تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس مبارک مہینے کی تمام رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین اس مبارک مہینے کے اندر صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کی رحمتیں اور برکتیں بھی نصیب فرما۔ دوسرا عشرہ جو بخشش اور مغفرت کا ہے، اس کی بھی عظمتیں نصیب فرما۔ اور آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے، الہ العالمین ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما کر جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں ہمیں جگہ نصیب فرما۔ جتنے بھی بے اولاد ہیں، الہ العالمین ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں، ان کی اولاد کو نیک، صالح، متقی اور پرہیزگار بنا۔ الہ العالمین جو کسی بھی مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کاروبار کے معاملے میں، اولاد کی طرف سے، صحت کی طرف سے، الہ العالمین سب کی اس پریشانی اور مصیبت کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ الہ العالمین ہماری ان عاجزانہ دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ اپنے محبوب کی ساری امت کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات اتباع کی توفیق عطا فرما، آپ کے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر رہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔